سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی فضل و رحمت کا اظہار فرماتے ہیں، کیا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت آسان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ روزہ آسان ہے، تم رکھو جیسا کہ پچھلے لوگوں نے رکھا ہے. یعنی روزہ رکھنے سے جو تمہیں یہ وسوسہ آتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکوں رہنے سے مر جاؤں گا، تو کوئی مرا نہیں، پچھلے لوگوں نے بھی رکھا اور زندہ رہے. کوئی مرا نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تم میں سے پچھلے لوگوں پر. پچھلے لوگوں نے روزہ رکھا اور سب زندہ رہے، کوئی مرا نہیں روزے سے. تو تمہارا یہ وسوسہ باطل ہے کہ صبح سے شام تک بھوکوں رہنے سے مر جاؤں گا. تم کو اور زندگی ملے گی کیونکہ زندگی دینے والے کا حکم ہے. یہ زندگی دینے والے کا حکم ہے، تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے زندگی میں زندگی آ جائے گی. لعلکم تتقون. یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم میرے دوست ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ میرے دوست ہو جاؤ. ابھی صرف غلام ہو، ایمان والا گویا غلامی میں داخل ہو گیا، لیکن میری دوستی کا تاج غلامی کے سر پر اس وقت رکھا جائے گا جب تم روزہ رکھو گے. روزے کا انعام سنا آپ نے؟ ابھی تو صرف غلام ہو، اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری غلامی پر ہم اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے. کیونکہ دوسری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی ولی نہیں، میرا کوئی ولی نہیں مگر جو متقی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. آج کل لوگ حج اور عمرہ اور تسبیحات پڑھ کر اور داڑھی منڈی ہوئی اور سمجھتے ہیں کہ میں باعزیز بستانی ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، میرا ولی صرف متقی ہے، چاہے وہ تہجد پڑھے چاہے نہ پڑھے، نفلیں کی مدت پڑھے یا نہ پڑھے، مگر گناہوں سے بچتا ہے. گناہ سے ایک لمحہ میری ناراضگی میں نہیں جیتا، اب مجھ کو ناراض ایک لمحہ ایک سانس کے برابر نہیں کرتا، وہ میرا ولی ہے. آج کل جیسے بیوی تمیزہ کا وضو ریا خالد ہونے سے بھی ٹوٹتا نہیں تھا، بیوی تمیزہ کا وضو ریا خالد ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ویسے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرتے رہو، گناہوں کا لطف حرام لیتے رہو اور اللہ کے ولی بھی ہو جاؤ. اللہ کے ولی وہی ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس کی ہمت کرو. اب کوئی کہے
میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو یہ بات باطل ہے، اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے، ہمت نہ دے اور حکم نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہی حکم نازل کرتے ہیں، پہلے اس کی طاقت دیتے ہیں، پھر اس کا حکم دیتے ہیں۔ بس ہمت چور ہے۔ بھینس جو ہے، بھینس کسی کی 10 کلو دودھ دیتی ہے، مگر اس کا بچہ ہو گیا، اب اپنے بچے کی خاطر دودھ چڑھا دیتی ہے، اوپر دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، کتنے ہی ٹھن میں ہاتھ مارو، مجال نہیں کہ قطرہ نکال لو اس کا مالک۔ ایسے ہی نفس کے نفس کے خواہشات، نفس کے برے خواہشات ہم کو اتنے پیارے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے اپنی نفس کی ڈیمانڈ کو پوری کر دیتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھی تو اچھی ہے، مگر بری بری ہی ہے۔ اچھی تو اچھی ہی ہے، اچھی ڈیمانڈ جو ہے بری اچھی ہے، لیکن بری مطالبات اس کے نفس کے نالائقی کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ پچھلے لوگوں پر روزہ فرض کیا اور وہ لوگ زندہ رہے، بلکہ دوسروں سے اچھی زندگی تھی روزہ رکھنے والوں کی، پھر ایسے تم بھی رکھ لو۔ یہ ہم نے آسانی کے لیے یہ آیت نازل کی ہے کہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ لعلکم تتقون، مجھے امید ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو گے، متقی ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ مہینے بھر جو روزہ رہے گا، جو حلال رزق کو بھی نہیں کھائے گا صبح سے شام تک، وہ کیسے حرام کرے گا اور کیسے حرام کھائے گا؟ تو روزے کی برکت سے تم متقی ہو جاؤ گے۔ ایک مہینہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مہینہ جو رمضان شریف کا تقوی سے گزار لیتا ہے، 11 مہینے اس کے اچھے گزرتے ہیں، اور جو اس مہینے میں بدنگاہی بدپرہیزی گناہ کرتا ہے وہ پھر کبھی پاک نہیں ہوتا، مگر جس پر اللہ کا فضل جس وقت ہو جائے۔ دوسرا ایک حدیث میں روزے کا انعام حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ روزے دار جو ہیں وہ جب حساب کتاب کے لیے روز محشر پریشان ہو جائیں گے، پسینہ کسی کا گھٹنے تک، کسی کی کمر، کسی کے سینے تک، کسی کی گردن تک پسینے ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پر قریب آ جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، تو روزے داروں سے اللہ فرمائیں گے تم لوگ حساب مت دو، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ یہ حدیث حضرت حکیم الامت نے لکھی ہے کہ روزہ دار جو ہیں وہ کہاں حساب میں پڑے ہوئے آئے میرے عرش کے سائے میں، اور جس کو رحمت کا سایہ، عرش کا سایہ جہاں ہے وہاں محدثین نے لکھا ہے مراد رحمت کا سایہ ہے۔ رحمت کا سایہ میں اللہ بلا کر پھر جہنم میں بھیجے گا۔ کسی کو 2-4 ڈاکو دوڑا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، ایک شخص نے پناہ دے دیا، آؤ میرے گھر میں چھپ جاؤ۔ اب اگر وہ کہہ دے ڈاکوؤں سے کہ میرے گھر میں چھپا ہوا ہے تو کریم اور شریف نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، جس کو عرش کا سایہ دے گا، جس کو عرش کا سایہ دے گا رحمت کا، اس کو جنت ہی میں جائے گا دے گا۔ عرش کا سایہ رحمت کا سایہ ہے، جس کو رحمت کا سایہ دے گا اس کو جنت بھی دے گا۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ روزے کا ایک
بہت بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ حساب و کتاب میں پڑے ہوں گے اور روزے داروں سے اللہ فرمائے گا تم لوگ کیوں سے حساب دے رہے ہو؟ تم تو روزہ رکھتے تھے نا، تم روزہ کی برکت سے آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں، رحمت کے سائے میں۔ اور لعلکم تتقون کا اعلان معمولی ہے کہ امید ہے کہ تم میرے دوست ہو جاؤ گے۔ اس کا ترجمہ ایک دوسری آیت سے ملاؤ، ان اولیاء الا المتقون، متقی ہی بندے میرے دوست ہیں، متقی ہی بندے میرے دوست ہیں۔ گنہگار، مجرم اور جرائم کا پیشہ ور اور جرائم کا عادی وہ کیسے میرا ولی ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ جس پر فضل کر دے، توفیق توبہ دے دے، توبہ سچی ہو، بار بار توڑنے والی نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر کے کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے۔ اللہ مایوس نہیں کرتا کسی گنہگار کو۔ تو روزے کا انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تم کو دوست بنا لیں گے۔ ابھی تو ہمارے صرف غلام ہو، دوست نہیں ہو، لیکن تمہاری غلامی کے سر پر تاج ولایت، تاج دوستی کا رکھ دیں گے اگر روزہ رمضان کا رکھو گے۔ تو اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے تقویٰ کے ساتھ سال بھر اس کا اچھا گزرتا ہے، اور جو روزہ رکھ کر کے پیٹ میں روزہ، آنکھ سے بد نظری کر رہا ہے اور پیٹ میں روزہ ہے، کیا حال اس کا ہوگا؟ اب میں تھک گیا، بس اتنے ہی بیان کافی ہے۔ ابھی کیا وقت ہے؟ چلو بھائی، رمضان صاحب، رمضان پر ایک قصہ سنا دوں، بڑا دلچسپ اور بہت مزیدار ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیہات میں، اے گاؤں والوں، رمضان شریف کا روزہ رکھو 1 مہینے کا۔ اس نے کہا رمضان شریف کدھر سے نکلتے ہیں؟ اس نے مولوی صاحب نے کہا مغرب کی طرف سے وہ نکلتے ہیں، مغرب کا چاند مغرب کی طرف سے نکلتے ہیں، یہی انہوں نے کہہ دیا۔ اب گاؤں والوں نے 29 اور 30 کو لاٹھی دے کر کے باہر چلے گئے کہ رمضان شریف کو لاٹھی مار کر بھگا دوں گا، گاؤں میں نہ داخل ہوں گے نہ روزہ فرض ہوگا۔ اتنے میں ایک اونٹ والا آ رہا تھا، اونٹ پر بیٹھا ہوا، پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا رمضان علی۔ بس سمجھ گئے یہی ہے رمضان کا روزہ فرض کرنے والا، بس دے لاٹھی مار مار کے بھگا دیا۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ کیا وجہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے، بھاگا بے تحاشا، پیچھے دیکھتا رہا کہ کب تک لاٹھی والے آتے ہیں۔ جب دیکھا کہ اب روزہ فرض ہے، مہینے کے بعد آئے، کہنے لگے روزہ رکھا تم لوگوں نے؟ روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے رمضان علی کو داخل ہی نہیں دیا، میں نے رمضان کو شریف کو گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو مولوی صاحب بڑے تعجب میں پڑے کہ چاند جو ہے ان کے اختیار میں کیسے آ گیا؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رمضان علی اونٹ پر بیٹھے تھے، میں نے لاٹھی مار مار کے بھگا دیا رمضان علی کو۔ یہ لطیفہ ہے، بہت لطف ہے۔ چلو بھائی، یہ اشعار حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتم کے ہیں، جو مرشدی مولائی حضرت والا دامت برکاتم کے خلیفہ مجاز بیت ہیں اور جنوبی افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں۔
خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے۔ جو حرام خوشی دل میں پیدا ہوئی اس کو اس نے کہا کہ اے نفس تو بدنظری کرنا چاہتا ہے، ہم تجھ کو نہیں کرنے دیں گے، تو نفس پر زلزلہ آ جاتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو اپنے نفس کو مارے گا، جو دکھ پہنچے گا، اس سے جو دل ٹوٹ جائے گا، کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی، جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کھڑکیاں اور دروازے سب ہلنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا تم گھبرانا مت، تم لوگ نفس کی بات نہ مانو، میرے احکام کی پر عمل کرو۔ ہم اس کی اپنے حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے، حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے تعمیر کر دیں گے، اگرچہ زلزلے لاکھ ہوں، مگر تم گھبراؤ مت۔ متقی بندوں کا حشر انجام بہت اچھا ہوگا، آخرت میں اور دنیا میں چین سے رہیں گے، تقویٰ کی برکت سے وہ چین سے رہیں گے، اور ہر نافرمانی کرنے والا بے چین ہے۔ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میرے احکام کو احترام نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ اللہ نے یہی نہیں فرمایا ہم تلخ کر دیں گے، تلخی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہ تحقیق کی اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تلخ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا رحم الرحمین ہے کہ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اس کی زندگی آٹومیٹک خود بخود گنہگار آدمی کی تلخ ہو جائے گی۔ اور جو نیک عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے۔ دیکھا آپ نے، نیک بندوں کو بالطف زندگی عطا کریں گے۔ لطف، تم لوگ گناہوں میں، جو لوگ گناہوں میں لطف تلاش کرتے ہیں، لذت تلاش کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر بیوقوف اور گراہک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح مانے نیک عمل کرے گا، اس کو ہم بالطف زندگی دیں گے۔ تو قرآن کیسے غلط ہو جائے گا؟ قرآن پر ایمان لانا تو ضروری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، ہم اس کو بالطف زندگی عطا کریں گے، لطف والی، لذت والی زندگی۔ ارے دوستو، اللہ کے وعدوں کو ایمان لاؤ، کہاں شیطان و نفس کے کہنے سے اپنے نفس کو ہلاکت اور پریشانی میں ڈال رہے ہو۔ شیطان و نفس جو ہے وہ ہمارے کان میں کہتے ہیں کہ گناہوں میں بڑا مزہ ہے، لوٹ لو۔ شیطان کو جواب دے دو نفس کو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہرگز مزہ نہیں ہے، مزہ ہے تو تھوڑی دیر کا ہے۔ گناہوں کا مزہ تسلیم ہے، مگر تھوڑی دیر کا ہے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، جیسے خارش کا مزہ، کھجراتے وقت بڑا مزہ آتا ہے، کھجراتے وقت بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سزا، جب کھجرا چکا تو جلن ہوئی،
کھال پھٹ گئی اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے، ویسے گناہوں کا تقاضے سے پریشان نہ ہو، گناہوں کا بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ مقابلے کی اللہ نے ہمت دی ہے، جیسے بد نظری ہے۔ اب ایک عورت ڈال رہی ہے سامنے، نفس کہتا ہے دیکھ لو، نفس سے کہہ دو اے نفس خبردار، نہیں دیکھنے دوں گا، تو ہمت سے کام لو۔ تو خارش کا مزہ لینا ہو تو اسے، لیکن کھجلانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو کھال صحیح ہوتی ہے وہاں تک اس کے کھجلانے کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی گنہگار کو بے چینی جو پہلے ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی، شیطان کہتا ہے کب تک بچو گے، ہم تقاضا ڈالیں گے تمہارے دل پر۔ شیطان سے کہہ دو کہ اگر عمر بھر بھی تقاضا ہوتا رہے گا تو اس دل کو اللہ کا فرمانبردار بناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر 100 برس کی زندگی، اگر زندگی اربوں برس ہو جاتی تو اللہ کے بندے اربوں سال باوفا اور فرما برداری نہ چھوڑتے۔ کر کے دے، جو لوگ گنہگار بدنگاہی کے عادی ہیں ان سے پوچھ لو، نظر ڈالنے کے بعد کچھ دل پریشان رہتا ہی نہیں، بہت پریشان رہتا ہے کہ اور بیوی سے اپنی ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ یار ہماری بیوی تو ایسی حسین نہیں ہے جیسا کہ سڑکوں پر پھرتی نظر آئی۔ تو یاد رکھو اپنی بیوی اپنے پاس ہوئے گی اور سڑکوں پر دیکھنے والے کوئی پوچھے گا نہیں، گھاس بھی نہیں ڈالے گا نفس کے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی، نفس کے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی، بھوکوں مارے گی، ترسا کے تلپا کے مارے گی۔ میرے جملے کو یار لوگ بہت مزہ لے رہے ہیں کہ نفس کے گھوڑے کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی جو سڑکوں پر پھرنے والی ہیں۔ بس اپنی نظر کو بچاؤ، اپنی بیوی پر صبر کرو، اپنی بیوی پر اکتفا کرو۔ بیوی ایک نظر بچانے والے کو بیوی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی پر نظر ہے جیسی بھی ہے۔ اگر کچھ کمزور ہے حسن میں، خوبصورت کم ہے، تب بھی وہ خوبصورت معلوم ہوگی، کیونکہ دوسروں کے حسن کو دیکھتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں بس ان کا دل ناشکرا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسی بیوی دی، اور اس سے بہتر حسین یہ مل جاتی تو اچھا تھا، مگر وہ نہ مل جاتی نہ ملے گی۔ بس اپنی بیوی کام آئے گی، اور جس کی بیوی بھی نہ ہو، مان لو ابھی شادی نہیں کی ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی، وعدہ پر وعدہ بڑھایا جا رہا ہے، سسر یا ساس وعدے پر وعدہ، اور وہ دن گن رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد نازل کر دیا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جن کی بیویاں مر گئیں، مثلا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یا کسی کی شادی نہیں ہوئی وہ اس کو بھی اللہ کافی ہے۔ بس چلو پڑھو، اچھا وقت ہو گیا، 2 منٹ پاس ہو گئے۔
کان کمیٹی کا ترجمہ کیا کان میٹھی، وہ امام کا کان میٹھی، کان کمیٹی کان میٹھی، یعنی وہ کان ایسا ہے کمیٹی کا سیکریٹری یا کوئی بھی، امام صاحب کیوں نہیں نماز پڑھی؟ یہ تو اپنی مسجد ہے، 2-4 منٹ جیسے آپ اتنی دیر بیٹھے رہے یہ کلام سن لو. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے حرام ایمان لائے اور اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، وہ قلب کے زلزلے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کر دیں گے. جو کھڑکی شیشے ٹوٹ جائیں گے زلزلے سے، جن میں وہ مزہ، وہ حلاوت ایمانی گھول دیں گے کہ جس کے آگے حفظ قدیم کی سلطنت بیکار ہے. بادشاہوں کو وہ لذت نصیب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ متقی کو دیتے ہیں. نظر بچانے کے لیے پلک بھی دیا اللہ نے. یہ ماشاءاللہ کیا ہے، کان میں انگلی دینا تو پھر بھی مشکل ہے کہ کان میں انگلی دو، ہاں کوئی حرکت کرنی پڑی، اور اس میں کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے. نظر میں معلوم ہوا کہ نامحرم عورت جا رہی، پہلے ہی سے نظر بچا لو. دیکھنے کے بعد مشکل ہو جائے گا، دیکھنے کے بعد نظر بچانا مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی نظر بچا لو، آنکھ بند کر لو. پلک ایسا ہے آٹومیٹک پردہ، آٹومیٹک خود بخود بس. وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے، وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے، وہ ہٹ گئے جب سامنے سے بینا بن گئے. وہ آگے جب سامنے نابینا بن گئے اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اللہ بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے اوپر سے کہ یہ میرا بندہ میری خوشی کے لیے آنکھوں کو بند کیے ہوئے، میری آنکھ کی دی ہوئی روشنی کو میری مرضی کے موافق استعمال کرتا ہے. حرام کام جب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے جو بد نظری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے آپ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. اور تبھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. عورت کے لیے کھلی چھوٹ تھوڑی ہے. آج کل تو عورت مثل شستانینی کے بے پردہ مردوں کو دیکھتی ہیں غور سے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں. اس قدر بے حیائی ہم کو شرم معلوم ہوتی ہے مگر ان کو شرم نہیں آتی. تو بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی عافیت، ہماری عافیت، ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری و تندرستی، ہمارا چین اللہ کی ذات ہے. اللہ کو خوش کریں گے تو چین پا جائیں گے. چلو. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے، ابھی کتنے حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے، ابھی کتنے حرام چیزوں کی لذت نے چھینی قلب کی پونجی. سکون چھن جاتا ہے پرائی بیویوں کو دیکھنے سے. کسی کی بہن اور بیٹی ہرگز مت دیکھو. ارادہ کر لو کہ جان دے دوں گا مگر بد نظری نہیں کروں گا. جان دے دوں گا اللہ پر. اللہ تعالیٰ قبول کر لے جان، لیکن جان نہیں نکلے گی کسی کی. جان میں جان آ جائے گی فرما برداری کی برکت سے. حرام چیزوں کی لذت نے چھینی قلب کی پونجی،
حرام خواہشیں لوٹیں گی قافلے ابھی کتنے، حرام خواہشیں لوٹیں گی قافلے ابھی کتنے۔ جو آدمی افریقہ کے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لو کہ مولانا منصور کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن دیکھو کلام ان کا کیسا ہے۔ خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے۔ ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی، ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی، ہے کرنے تیرے ہے تقویٰ میں فاصلے ابھی کتنے، ہے کرنے تیرے ہے تقویٰ میں فاصلے ابھی کتنے۔ خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے۔ ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری۔ بڑھاپا شروع ہو گیا، سنہری کے معنی سفید بال۔ ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے۔ ابھی تو آئے ہیں بالوں میں چند تار سنہری، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے۔ خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے۔ ہمارے درد کے چھینٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، ہمارے درد کے چھینٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے۔ الٹ بھی جذب جنون بساط عشق مجازی، الٹ بھی جذب جنون بساط عشق مجازی، امیر عشق کو کرنے ہیں فیصلے ابھی کتنے، امیر عشق کو کرنے ہیں فیصلے ابھی کتنے۔ خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے، حرام خوشیوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے۔ ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، نکالنے ہیں محبت کو حوصلے ابھی کتنے، نکالنے ہیں محبت کو حوصلے ابھی کتنے۔ مختار سے ہے جان خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر،
ہے جانا خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے، کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے، ہے جانا خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے، کٹھن ہے راہ محبت میں مرحلے ابھی کتنے۔ ایک بات سنو کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا رمضان شریف تقویٰ کے ساتھ گزرے گا اس کی برکات سال بھر محسوس ہوں گی، اور جو روزہ رکھ کے اچھلے گا کودے گا، روزہ رکھ کے اچھلے گا اور کودے گا تو اس کا سال بھر خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو اور بھائیوں کو اور ماں بہنوں کو، بھائیوں کو ماں بہنوں کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف خوب عبادت کرو اور خوب تقویٰ سے رہو، گناہ سے کچھ نہیں پاتا۔ 1,00,000 عورتوں کو دیکھ لو مگر کوئی تمہارے پاس سونے کے لیے نہیں تیار ہوگی، چاہے 1,00,000 بدنگاہی کر لو۔ اس لیے بہتر ہے کہ نظر خرابی نہ کرو، اللہ کو راضی رکھو تو اللہ اپنی فرما برداری کے سلسلے میں چین و سکون دے دے۔ بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی قوت سامیہ کو اور ہماری قوت سامیہ کو، ان کی قوت سامیہ کو صحت اور پورا مکمل صحت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اور کیا ہے مشکلات جنہوں نے لکھا ہے میری اور سب کی مشکلات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا